منظر ایک چھوٹا سا گاؤں، صبح کا وقت، پرندوں کی چہچہاہٹ اور سورج کی پہلی کرنیں۔ گاؤں نورپور کے درمیان ایک چھوٹی سی گلی میں ایک پرانی سی جھونپڑی تھی جس میں رہتا تھا عبدالغفور نامی موچی۔ عبدالغفور ایک سادہ طبیعت، محنتی اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کا ہاتھ کا ہنر اتنا عمدہ تھا کہ پرانے جوتے بھی اس کے ہاتھ سے نئے بن کر نکلتے۔ روز صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے دکان نما کمرے میں بیٹھ جاتا، تسبیح کرتا، دعا مانگتا اور پھر اللہ کا نام لے کر اپنے کام میں جاگ جاتا۔ عبدالغفور کا ماننا تھا کہ روزی جتنی بھی ہو بس حلال ہو، باقی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ منظر عبدالغفور کی دکان، دن کا وقت، ایک گاہک آتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے رئیس کا بیٹا فراز ایک قیمتی جوتا لے کر آیا۔ اس نے کہا، غفور چاچا، یہ جوتا خاص برانڈ کا ہے، ذرا دھیان سے سلائی کرنا، اگر صحیح نہ ہوا تو نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ عبدالغفور نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا فکر نہ کرو، تمہارا مال میرے پاس امانت ہے۔ جوتا مرمت کر کے واپس کیا تو فراز نے بڑی نوٹوں کی گڈی نکالی اور کہا، چاچا تمہارا کام کمال کا تھا، یہ 5000 روپے رکھ لو۔ عبدالغفور نے نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا، بیٹا میری مزدوری صرف 300 روپے بنتی ہے، باقی واپس رکھو، میں حلال کمائی کرتا ہوں، نہ کم لیتا ہوں نہ زیادہ۔ فراز نے حیرت سے کہا، چاچا یہ تو اضافی انعام ہے۔ بیٹا انعام صرف اللہ دیتا ہے، بندہ بس محنت کرتا ہے۔ فراز خاموش ہو گیا، دل ہی دل میں عبدالغفور کی ایمانداری پر رشک کرنے لگا۔ منظر بدلتا ہے، عبدالغفور کا گھر، رات کا وقت، عبدالغفور کی بی بی حلیمہ چولہے پر دال پکا رہی تھی۔ بیٹی زینب سکول کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ امی آج ابو نے کیا لایا؟ بیٹی آج دال ملی، اللہ کا شکر ہے، زینب نے معصومیت سے کہا۔ امی کبھی کبھار برگر اور پیزا کھانے کا دل کرتا ہے، ساری کلاس کھاتی ہے۔ بی بی حلیمہ نے پیار سے زینب کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا ہم وہی کھاتے ہیں جس میں برکت ہو، پیزا سے پیٹ بھرتا ہے مگر دال میں سکون ہے۔ منظر اگلے دن کا بازار، ایک امیر شخص آتا ہے۔ ایک دن ایک امیر تاجر قاسم عبدالغفور کے پاس آیا، اس کے قیمتی جوتے کی جلد نکل گئی تھی۔ اس نے کہا، میرا جوتا ایسا مرمت کرو کہ لگے ہی نہیں کہ خراب تھا، تمہیں مزدوری سے زیادہ دوں گا، بس کام بہترین ہونا چاہیے۔ عبدالغفور نے جوتا لے لیا۔ شام کو کام مکمل ہونے پر قاسم آیا، جوتا دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے 1000 روپے دینے کی کوشش کی۔ عبدالغفور نے پھر وہی بات دہرائی، صاحب مزدوری 200 روپے ہے، باقی اللہ دے گا۔ قاسم نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں؟ ضرورت ہے مگر دل کو سکون بھی چاہیے، اور وہ صرف حلال رزق سے ملتا ہے۔ قاسم کو وہ بات دل کو لگی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، عبدالغفور تم نے تو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ منظر گاؤں کا ایک بڑا امتحان، خشک سالی، کئی مہینوں سے بارش نہیں، کھیت سوکھ گئے، لوگوں کے کاروبار بند ہونے لگے، مگر عبدالغفور کا کام جاری رہا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ موچی کس طرح ہر دن خوش باش رہتا ہے۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے پوچھا، غفور بھائی، سب کا کاروبار بند ہو رہا ہے، تمہارا کیسے چل رہا ہے؟ عبدالغفور نے عاجزی سے کہا، مولوی صاحب میں نے کبھی رزق میں بے ایمانی نہیں کی، ہر دن کی مزدوری کو امانت سمجھا، شاید اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے میرا دامن خالی نہیں کیا۔ مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں عبدالغفور کا ذکر کیا اور گاؤں کے لوگوں کو حلال کمائی کی ترغیب دی۔ منظر قاسم تاجر کی واپسی، بدلتا دل قاسم دوبارہ آیا، اس بار اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا کاروبار ڈوب گیا ہے اور اب وہ دیانت داری سے کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ غفور بھائی مجھے سچائی کا راستہ دکھا دو، میں نے دنیا کمائی مگر سکون نہیں، تمہارے پاس تو صرف سلائی کی دھاگے ہیں مگر دل مطمئن ہے۔ عبدالغفور نے مسکرا کر کہا، قاسم بھائی جس رزق میں حرام کی آمیزش نہ ہو وہی سکون دیتا ہے، بس نیت صاف رکھو۔ قاسم نے عبدالغفور سے دعا کروائی اور کہا، اب میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا۔ وہ منظر برسوں بعد زینب کی شادی وقت گزرتا گیا، زینب جوان ہو گئی۔ عبدالغفور نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی شادی کے لیے رقم جمع کی، کسی سے قرض نہ لیا نہ کسی سے مانگا۔ شادی کا دن آیا، مہمانوں کے لیے سادہ کھانا مگر دل سے پکایا گیا۔
سب نے کہا عبد الغفور تم نے کم وسائل میں بھی اتنی برکت والی شادی کی ہے۔ عبد الغفور نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ آخری منظر عبد الغفور کی دعا۔ ایک رات عبد الغفور مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اللہ تیری دی ہوئی روزی کا شکر گزار، تو نے میرے کم رزق میں بھی برکت رکھی، میرے دل کو سکون دیا، میری بیٹی کو عزت دار رشتہ دیا اور میری زبان پر کبھی سوال نہ آنے دیا۔ اللہ ہمیشہ مجھے حلال رزق عطا فرما۔